کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا پروگرام ہے بہترین ایام بہترین کام. اور ذوالحجہ کا چونکہ عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے کی مناسبت سے آج منڈے کو جو جیسے میرا پروگرام آپ کے ساتھ لائیو آتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آج ہم اس پر بات کریں کیونکہ پہلا ذوالحجہ ہے اور چونکہ بہت ہی قیمتی دن ہے اور رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کے یہ دن اللہ کا ایک خاص انعام ہے نا ہم مسلمانوں کے لیے. اللہ ہمارے اس دیے ہوئے انعام کو بہترین طریقے سے ہمیں اس کو پانے والا بنائے. حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ نیکیوں کے لحاظ سے اجر و ثواب کے لحاظ سے اور ہر اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ چونکہ بہت ہی اہمیت والے دن ہیں اللہ نے قسم بھی کھائی فجر کی اور لیال عشر، یعنی اس کے بارے میں ایک رمضان کی آخری 10 راتوں کے بارے میں بات آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں. اور لیالین عشر سے مراد بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے جو عمل بھی ہم کریں گے نیکیوں کے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے. یہ حدیث بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو عمل بھی نیکی کا ہم کرتے ہیں اس کو کرنے کا اجر اللہ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی اللہ کہ کوئی گیا اور وہ شہید ہو گیا، یعنی اس نے اپنی جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں کھو دیا اور پھر جان بھی اللہ کو دے دی، تو وہ والا معاملہ چھوڑ کر باقی ہر ایک عمل اس جہاد سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اور بلند ہے. اب یہاں پر میں جو بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ان 10 دنوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں یا اجر رکھے ہیں اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن نیکیوں یا خیروں یا بھلائیوں کی طرف انسانوں کو رغبت دلائی، ایک بات یاد رکھے اللہ کی رحمتیں اور آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہوتا ہے اور پھر ذوالحجہ کے دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور یہ رحمتیں اور آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نصیب کن کو ہوں گی؟ جو متوجہ ہوں گے، جو اٹینٹیو ہوں گے. ہر ایک کو نہیں نصیب ہو سکتی. رمضان کے مہینے میں ایک بات ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ایک سوشل اویئرنیس ہے اور سارے لوگ اجتماعیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کرنے کافی آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں عام طور پہ معاشرے میں وہ آگاہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی. ذوالحجہ کے یہ 10 دن انسان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے انتہائی اہم ہیں اور ان دنوں میں اس کی فضیلت کا اندازہ اس طرح بھی لگائیے کہ رمضان میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں حج بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حج کے دن صرف حج کے ایام یہی دن ہیں جو ایام تشریق پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس میں ذوالحجہ کے دنوں میں ہمارے پاس نماز جیسے روزہ بھی آئے گا ذی الحج کا، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کئی لوگ ان دنوں میں، اور صدقہ خیرات اور نوافل اور تہجدیں اور عبادتیں اور اس کے ساتھ حج. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی تمام پلرز آف اسلام ذوالحجہ کے ان دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی برکت اور فضیلت بھی اللہ کے ہاں اتنی ہی محبوب اور فضائل والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ
ان 10 دنوں کو پلان کروائے، ان میں نیکیاں کروائے، ان میں بھلائیاں اور سنتوں پر عمل کروائے، تاکہ ہم اس سے زیادہ اجر کما سکیں. پوری زندگی جو پہلے ذوالحجہ کے دن ہم نے گزارے، ان سب دنوں سے زیادہ ہم اس سال میں 2021 جب کہ پینڈیمک بھی پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ کرونا کا ڈر اور خوف بھی ہے، اللہ ہمیں اس وقت کو میکسیمم طریقے سے اس پیکج کو قبول کرنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. آج اس پروگرام کے حوالے سے جو پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جو ہی چاند نظر آتا ہے ذوالحجہ کا، تو ہمارے لیے رول ماڈل سب سے بڑے اور عظیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہی اصل میں امتی کا مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جن باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک ذکر الہی ہے. اور ذکر الہی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. صحابہ سے جو مختلف تکبیریں آئیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر. اور اللہ اکبر صرف ایک کلمہ نہیں زبان سے بولنا، یہ اس طرح سے کہیں کہ اس سے پتہ چل جائے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا اس پر یقین ہے. اور اللہ اکبر جب کچھ ناگوار گزر جائے، اللہ اکبر جب لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اللہ اکبر جب کوئی رکاوٹ زندگی میں آ جائے، دل غم سے بھر جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تو اللہ اکبر. جب انسان ہمارے سے بے رخی کا طریقہ اپنائیں، ٹھکرا دیں، تو اللہ اکبر. تو زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ بند دروازوں کو کھول دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ آپ اس ریئلائزیشن سے کر کے دیکھیں دل کیسے نور کی طرح بھرتا ہے، دل کیسے اللہ کی محبت سے انسان کا جب سرشار ہوتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کا جذبہ اور شوق اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ نیکیاں کرنا اس کو آسان لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایمان کی تجدید کریں ان 10 دنوں میں، یہ نیت کریں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہیں تو مکمل عاجزی اختیار کریں. جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں نالج حاصل کریں. اور اسی سلسلے میں میرا ارادہ ہے کہ آج ہم بات کریں تاکہ ہمارے سامنے ایک لسٹ جو ہے خیر کے اور بھلائی کے کام کرنے کی آ جائے، اور ہم اپنی زندگی کو ان کاموں کو کر کے اللہ کو راضی کریں. اور اس میں جو کرنے کے کاموں سے متعلق میں ذکر الہی کی بات اور تسبیحات میں یہ جو 2 طرح سے اصل میں آپ یہ پڑھیں گے تکبیرات. ایک تو یہ آپ نے شروع کر لی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. آپ چلتے پھرتے جن کاموں میں، یعنی وہ جگہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہیں، جیسے واش رومز وغیرہ، رفع حاجت کے لیے جیسے جہاں جاتے ہیں، باقی ہر جگہ پہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی کوئی کام کرتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، آپ IT کے بندے ہیں، تو زبان سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. کیونکہ یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اکبر کہا، اس تکبیر کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے نیکیوں کو اپنے لیے غنیمت جاننا ہے اور وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، لغو باتوں سے پرہیز کرنا ہے اور ایسی ساری چیزوں سے جو کہ نیکیوں کو کم کرنے والی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ روزے کا جیسے ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر سنت المادیہ والنافیہ،
یعنی گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو سارے گناہ ہیں، جو باقی گناہ اگلے سال میں آنے والے ہیں اس کا بھی کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ پیر، جمعرات اور اس کے علاوہ جو ہے ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھا کرتے تھے. تو لیکن جو میدان عرفات میں حاجی ہوں گے وہ روزہ نہیں رکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اگر کسی کے روزے ان دنوں میں یعنی جیسے پیچھے قضا ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس نیت سے رکھے جا سکتے ہیں کہ ہم اس دنوں میں اگر روزے سے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ان روزوں کو ہم ان دنوں میں اس رغبت کے ساتھ بھی پورا کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بات کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کا علم ہو کہ ہم نیکی کے کاموں کو کس طریقے سے اور کس وقت پہ کون سا کام کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مرغوب ہوگا. میں آج تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ان نیکی کے کاموں کے اوپر بات کروں کہ کون کون سے نیکی کے کام ہیں، لیکن یہ لسٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ آخر پہ شیئر کروں گی. اس سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اصل میں عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا تہوار بھی ہے، اور یہ تہوار ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو تھی وہ مشکلات سے بھری پڑی تھی، آزمائشوں سے بھری پڑی تھی. اور کسی حد تک دیکھا جائے ہم اپنی زندگیوں پہ بھی غور کریں تو ہم میں سے بھی ہر کوئی ہر وقت آزمائش میں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائشیں صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھیں اور ہماری زندگی میں نہیں ہیں. آزمائشوں کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ جو بھی آزمائش سے گزرے انہوں نے ہر آزمائش کے بدلے میں اللہ کا قرب اور قربانی دے کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا ذرا معاملہ مختلف ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری آزمائش ہے. ہم کئی دفعہ اس کو اپنے لیے اجر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس کو سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ امتحان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت تھی ان کے بارے میں قرآن ہی میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب بھی اللہ نے ان کو کہا کہ ابراہیم سر تسلیم خم کر دو تو ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا. تو ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی شخصیت جو تھی وہ اس لحاظ سے کمال تھی کہ ہر موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پوری طرح سے جھکا دیا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے سے بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑ کے گئے اور ماں کو جہاں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، اور بیوی نے بھی پوچھا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو خاموشی سے چلتے رہے اور پھر کہنے لگیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر بیوی بھی خاموش ہو گئیں. اور وہ چھوٹا سا بچہ لے کر ایک پہاڑ سے، یعنی اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو لٹا کر وہ دونوں پہاڑیوں پہ چکر لگاتی ہیں جو ہماری حج کی صحیح بنی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر جگہ پہ جب قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں کیا. جب انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو بیٹے نے کہا کہ خواب سنایا، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کر لو کہ میں چھری چلاؤں گا، بلکہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا جانتا تھا کہ میرے نبی پیغمبر ہیں، فوراً کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری، لیکن اللہ نے وہ قربانی کی جگہ مینڈا لایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہم سے کسی طرح کی مشکلات دینے کا شوق نہیں، بلکہ اللہ ہمیں درجات کی بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں. تو قربانی کرتے وقت ہمیں بھی اپنا جذبہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب جانور قربان کرنا ہے کہ اللہ ہم اپنے نفس کی خواہشوں کی قربانی دیتے ہیں. یا اللہ جہاں جہاں تیرا جو حکم آتا ہے ہم اس کی اطاعت میں تیری سامنے پوری طرح سے اپنا سر نگو کرتے ہیں. اصل میں قربانی کا یہ کانسیپٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب قربانی کو اس نیت اور ارادے سے کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ مجھ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ کیا چیز اللہ کو عزیز ہے؟ تقویٰ. تو اصل مطلوب اور مقصود اصل میں تقویٰ ہی ہے. تو عید کے دن کے کرنے کے بھی بہت سارے کام ہیں اور اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. جیسے عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا. چونکہ میں آپ کے ساتھ پروگرامز کرتی رہتی ہوں اور ذو الحجہ کے متعلق میں نے پہلے بھی ایک پروگرام، بلکہ وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو،
وہ اس میں نے ساری جو یہ لسٹ ہے اور اس کے متعلق کہ کس طریقے سے جو ہے عید کی نماز کے بارے میں اور سارے احکامات کے بارے میں بات کی ہے. لیکن آج میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کو ہمیں انلسٹ کرنا ہے. اور یہ لسٹ جو ہے نا ہم سب کو اپنے لیے بنا لینی چاہیے، کیونکہ کرنے کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے. کیونکہ جب تک انسان اخلاص نیت نہیں رکھتا تب تک وہ نیکیاں اللہ کے ہاں درجہ پانے کے قابل نہیں ہوتی. میں تھوڑی سی کوشش میری ہے کہ ہم ساری نیکیوں کو ایک دفعہ، یہ ایک عربی کا اصل میں کانٹینٹ ہے جس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور اس کے مطابق اگر لسٹ آپ بناتے ہیں یا یہ سنتے ہیں، اگر یہ آڈیو بھی آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس لسٹ کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کا بہت بھلا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں ٹپس مل جاتی ہیں کہ ہم کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. اب اس لسٹ میں سب سے پہلی بات تو فرض نمازوں کو ادا کرنا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ نیکیاں اور کرنی ہے تو نماز اپنے وقت سے رہ جائے یا نماز کو اچھے سے نہ ادا کیا جائے. سب سے پہلی چیز تو فرض نماز کو اپنے اول وقت میں اور سنتوں اور آداب کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ اس کا اجر و ثواب جو ہوگا نا وہ شاید کسی اور چیز کا نہیں ہوتا. اس لیے پہلے تو فرائض ہیں. پھر کیا ہے؟ نفلی روزے، یعنی خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دینا. یہ ساری چیزیں میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ گائیڈ کی ہوئی ہیں کہ اذان کا جواب اسی طرح دینا ہوتا ہے جیسے کہ مؤذن دیتا ہے، اس کے بعد اس کو رپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہوتا ہے. اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، اور پھر اس کے بعد درود شریف، اور پھر اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی دعا. پھر استغفار کرنا، اور بہت دعائیں مانگیں ان دنوں میں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو اپنی مغفرت کے لیے بہت دعائیں مانگیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہماری مغفرت ہوگی نا تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں ہدایت کا معاملہ بھی ہو ہی جائے گا، ہمیں ہدایت اللہ دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اچھا، یہ تلاوت اس طرح کرنے کی کوشش کریں جیسے رمضان میں کرتے تھے. اگر ان 10 دنوں میں ہم اپنے لیے کچھ آبجیکٹو بنا ہی لیں میکسیمم قرآن پڑھنے کا، اور ہو سکتا ہو تو ایک قرآن کی تلاوت کا، تو کوئی بری چیز نہیں. یعنی یہ ہمارے لیے مزید اجر کا باعث بن جائے گا. پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں تدبر کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا سکھانا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا، قرآن مجید کی تعلیم خصوصاً چھوٹے بچوں کو دینا. آپ یہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ اپنے ارد گرد بڑوں کو نہیں شیئر کر سکتے تو چھوٹوں کو کر لیں، بچوں کو یہ باتیں بتائیں، گھر میں تکبیرات لگا لیں اور خود بھی سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اور ان کو بھی پڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات کے بارے میں ایک بات اور میں نے کہنی تھی کہ جب 9 ذی الحج شروع ہوگا اس کی فجر سے ہر نماز کے بعد بھی تکبیرات کہنے کی، اس کو تکبیرات مقید کہتے ہیں، جو ایام تشریق کے 13ویں دن ختم ہوگی، یعنی عصر کے وقت. جو 13 ذی الحج ہوگا اس کے عصر کے وقت یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہم پڑھیں یہ جو ہے تکبیرات مطلق ہے، یعنی یہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے سورۃ فاتحہ سکھانا، توبہ کرنا، یعنی بچوں کو سورۃ فاتحہ سکھانا، توبہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں نا تو ان کی جو اچھے فرینڈز ہیں، اگر فادر تھے تو ان کے فرینڈز ہیں، اگر امی ہیں تو ان کی فرینڈز آنٹیاں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کچھ پکا کے بھیج دیا، پاس رہتے ہیں، کوئی تحفہ بھیج دیا، فون کر لیا، محبت کا اظہار کر دیا، تو یہ بھی اصل میں والدین کو نیکی پہنچتی ہے. مہمان کا اکرام کرنا، اگر آج کل آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ بھی نیکیاں کمانے کا وقت ہے. پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، سلام کو پھیلانا، یعنی السلام علیکم کہنے میں شرمائے نہیں، کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا، یعنی دل توڑنے والی باتیں نہیں کرنی. ابھی آپ دیکھیں ان دنوں میں جن لوگوں نے ان کو پلان نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ صبح سے اپنے کتنے ہی ورکرز کو ڈانٹ چکے ہوں، کسی کا دل توڑ چکے ہوں. نہیں، ایسے نہیں کرنا. اپنے دوسروں کے دلوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے، اپنے اخلاق سے. پھر کیا کرنا؟ موقدہ سنتیں ادا کرنا، رات کو قیام کرنا، چاشت کی نماز پڑھنا،
صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، صبح کے اذکار فجر کے بعد آپ کو پتہ ہیں، اور شام کے عصر کے بعد پڑھنا، مختلف مواقع کے اذکار پڑھنا، الحمدللہ کہنا، جیسے چھینک آنے پر چھینک کا جواب دینا، یہ ساری سنتیں بھی جو ہیں ان کو بڑی خوشی سے اور محبت سے پورا کرنا، طہارت کی حالت میں سونا، وضو کر کے سونا، جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، جمعے کے دن جلدی جانا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، صفوں میں خالی جگہ کو پر کر لینا اور صف کو مکمل کرنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، یہ بھی ایک اہم آبجیکٹو یہ تھرو آؤٹ بنا لیں، کیونکہ مسکراتا چہرہ جو ہے نا وہ ایک ٹھنڈک اور فیسیلیٹیشن پیدا کرتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ بڑا اجر ہے۔ یہ آج ہی بلکہ میری ایک فرینڈ ہیں، ان کو بہت غم سے گزریں اور بہت زیادہ ہرٹ تھیں، تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا اجر، کیونکہ ذوالحجہ کے دنوں میں اگر کسی کو غم پہنچے گا اور وہ اپنے مسلمان بھائی سے پہنچنے والی تکلیف پر برداشت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو وہ چیزیں ایک طرح سے نا آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے نہیں الحمدللہ اللہ، تو آپ اس وقت مجھے لگتا ہے صبر بھی شکر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نرمی اور تحمل سے کام لینا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، غصہ پی جانا، وعدہ پورا کرنا، نماز توبہ ادا کرنا، معافی مانگنی نا اللہ سے اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے توبہ کے نفل پڑھ کے، پھر وضو کے 2 نفل پڑھنا، تحیت الوضو کا اہتمام کرنا، یعنی پھر دوسروں کی خیر خواہی کرنا، لا علم کو تعلیم دینا، جن کو نہیں پتا ان کو بتائیے، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، یعنی آج کل اگر موبائلز بند کر دیں اور ہر طرح کی نوٹیفیکیشنز نہ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ہر طرح کی بری چیز سے بچانا، کانوں کو بھی بچانا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ نیکی ہوگی۔ اللہ کی خاطر مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا، پھر کیا کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا نا تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ ابھی تو میں شام کے اذکار کر رہا ہوں تو چلو کوئی اور جنازے میں چلا جائے گا، تو جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو نوافل عبادت میں اگر آپ کو لوگوں کی بھلائی کے کام کا موقع ملے تو وہ بڑی نیکی ہوگی اس نفل سے جو آپ اس نیکی کو چھوڑ کر کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنا، مصیبت زدہ کو تسلی دینا، دعوت قبول کرنا، غم زدہ کی غم گساری کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کے تعلیمی حلقوں میں شرکت کرنا۔ یہ جو ہمارا اس وقت سیشن چل رہا ہے نا یہ بھی مسجد سیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی نیت سے جب اس کو سنیں گے پروگرام کو بھی تو انشاءاللہ یہ معاملہ وہی ہے۔ پھر علماء کی عزت کرنا، دین میں مشتبہ باتوں کا جو ہے اس کو رد کرنا، سنتوں کو پھیلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہو زندگی میں، یاد رکھیں۔ کھانا کھانے کا معاملہ ہو، کاروبار کرنے کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا وقت ہو، ہر جگہ پہ میرے نبی کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ نہیں ہے نا تو آبجیکٹو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے تحفہ دینا، کیونکہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مسلمان سے مصافحہ کرنا، یہ سوچنا ہے، یہ بغیر سوچے نہیں ہوگا۔ پھر بڑوں کی عزت کرنا، قرض کی ادائیگی کرنا، ضرورت مند کو قرض دینا، تنگ دست کو مہلت دینا، تنگ دست کا قرض معاف کر دینا یا اس میں کمی کر دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مقروض کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا اور ضرورت مندوں کے بل ادا کرنا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اتنا مہنگائی کا دور ہے، اگر آپ کچھ نہیں کرتے کسی کا بل ہی ادا کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ خیر کی سفارش کرنا، غلطی پر نادم ہونے والے کو معاف کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، خرید و فروخت میں سہولت دینا، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، دینی کتابوں کی اشاعت کرنا اور پڑھنا بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیت پر علم کی نشر و اشاعت کرنا، یعنی نیٹ پر، یعنی سوشل میڈیا پہ بھی یہ خیر پھیلانا، نصیحت کرنا اور نصیحت کرنے والے کو غور سے سننا، محتاج کو بکری ہدیہ کرنا تاکہ وہ قربان کر سکے، لوگوں کی شادیوں کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی قربانی نہیں کرنی، اپنی بھی کرنی ہے، جیسے بہت ساری ایسی جگہ ہیں تھر میں اور اسی طرح سے اور علاقوں میں جو بہت دور تک جہاں پر بہت غریب لوگ ہیں تو وہاں پر اپنے قربانی کے جانور کو یعنی وہاں پر بھیج کر وہاں ان کو گوشت کھلانا، یہ بھی قربانی کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، تو ان لوگوں کے ساتھ صدقہ کرنے کا بھی۔ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے سرمائے کو وقف کرنا، حج مبرور ادا کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، ہنر مند کی مدد کرنا یا اس کے علاوہ معذور کو کام کے وقت مدد کر دینا،
اچھا آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کئی دفعہ اتنی نیکیاں ہوتی ہیں نا، مطلب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک بوڑھا مرد ہے یا ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے، اسے چلا نہیں جا رہا، آپ اس کا سامان پکڑ کے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیں، اس کی سواری تک پہنچا دیں. تو یہ ہم اصل میں دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، چونکہ اس طرح نہیں سوچتے، تو ہمارے ارد گرد کتنی ہی نیکیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی اگنورنس کی وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں. خوشی دینا کسی کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، وضو کی حفاظت کرنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، یہ بڑی نیکی ہے. آپ کی بہن بیوہ ہے، مطلقہ ہے، آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس میں جو پیسہ لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. بخاری کی روایت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا میرے اوپر ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے اصل میں اللہ نے آپ کو نیکیوں کے موقع دیے ہوتے ہیں. عورت کا اپنے شوہر کے بلانے پر اس کی بات کو قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، بھلائی پر شکریہ ادا کرنا، یعنی دوسرے کو دعا دینا، یہ پسندیدہ ہے. اور ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے نا، ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں، بس جی ٹھیک ہے کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. انسان اصل میں احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کے حق میں دعا دیتا ہے. اللہ کے ڈر سے رونا یہ بھی ان دنوں میں بہت مقبول ہے. اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، کھانے کے وقت اکٹھا ہونا، سفید لباس پہننا یعنی مردوں کے لیے، سفید بالوں کو رنگنا، اچھی نیت سے پودا لگانا، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرنا، بیوی کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا، رقیہ دم کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یعنی اگر کوئی مشکل میں ہے اور آپ اس پہ دم کرتے ہیں تو آپ اللہ سے اس کا اجر مانگیں. اجر کی نیت سے میت کی تجہیز و تکفین کرنا، کسی کو کفن پہنا دینا، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا. یعنی یہ بھی کتنا آپ دیکھیں اس میں نیکی ملتی ہے. ہم کسی کی نعمت دے کے سڑی جاتے ہیں، حالانکہ آپ کسی کی نعمت دے کے خوش ہوئیں تو خوش ہونے پہ بھی نیکی مل رہی ہوتی ہے. جب ہم مبارک دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، تو اصل میں ہم خود خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کی خوشی میں، تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. حق کے مطابق وصیت لکھنا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، جوتا پہنتے ہوئے دائیں طرف سے ابتدا کرنی، اور کیا کرنا پھر اتارتے وقت بائیں سے اتارنا، بیٹھ کر پانی پینا، جس شخص پر یعنی موت طاری ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھا دینا، تمام کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، مسواک کرنے کی شدید خواہش رکھنا، احسن طریقے سے قرض لوٹانا، استخارہ کی نماز پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا، شرعی مصلحت کے تحت قسموں کو توڑ کر کفارہ یعنی اگر ضرورت ہے تو وہ کریں، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا، مساجد کی طرف پیدل چل کر جانا، نماز میں سترا رکھ کر نماز پڑھنی، خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی یہ بھی مزید اجر کا باعث ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، اور پھر جمائی کو جتنا روک سکتے ہیں روکنا، قربانی کے جانوروں کو خوب پال کر موٹا کرنا. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رات کو نہیں صبح ہی لے کر آئیں اسی وقت قربانی کر دیں، حالانکہ جتنا اس جانور کا خیال رکھیں گے اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں نا اس کی قربانی کا اجر، اس کے ہر بال کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے. صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نماز کی جگہ پر بیٹھنا، غیر حاجی کا بھی مکہ کی طرف قربانی بھیجنا، گھر والوں اور بچوں کو نماز کا حکم دینا، گھر میں داخل ہونے پر اور گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کا پڑھنا، چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا، خوب اچھی طرح وضو کرنا، ضرورت مند کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، وطر کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھنا، باوضو ہو کر سونا، خوف زدہ کی وحشت کو دور کرنا، مسافر کو رات ٹھہرنے کے لیے جگہ مہیا کرنا، مساجد کو یعنی جو کرنا ہے نا یعنی خوشبو لگانا اور وہاں پہ پھیلانا، حاجیوں، قیدیوں یا کسی مجبوری میں پھنسے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، مساجد اور دیگر مقامات میں قرآن کے نسخے رکھنا، علم کی مختلف طریقوں سے ویب سائٹ سے، چینل سے یا جس طرح بھی آپ اشاعت کر سکتے ہیں اس کی اشاعت کرنا، اتھینٹک نالج، تعلیمی لیکچرز، دروس اور علمی مجالس قائم کرنا، نماز عید ادا کرنا، ہر فائدہ مند چیز مثلا لباس، زیورات، برتن اور دیگر گھریلو چیزوں کو کیا کرنا، ادھار دینا، فلاحی تنظیمیں اور رفاہی اداروں کے ساتھ کام کرنا، حاجی کے مال کی دیکھ بھال کرنا، یعنی حاجی گئے ہیں حج کے لیے تو ان کے پیچھے ان کے بچوں کا خیال رکھنا، ان کو گھر کا سودا سلف لا دینا، یہ سب کچھ بھی نیکیاں ہیں. مسلمان بچوں کے لیے کتابیں اور مختلف پروگرام تیار کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے علم کو امانت جان کر منتقل کرنا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات آگے پہنچا دی اور اس کی حفاظت کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا. مسلمانوں کی عزتوں کا دفاع کرنا،
ایسا نہیں آپ کی پرسنالٹی ہو کہ جہاں بیٹھے ہیں لوگ آپ کے خلاف، کسی کے خلاف آپ سے بات کریں، یہ آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ کسی کی ہمت بھی نہ ہو کہ کسی کے بارے میں بات کرے، مطلب یہ کہ اس طرح سے آپ کو لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرنا آتا ہو۔ قرآن مجید سننا، علم سیکھنے سکھانے اور خیر کے سیکھنے میں حوصلہ افزائی کرنا، انعامات دینا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، خیر کے کاموں کی یاد دہانی کروانا، بھلائی کے موقع پر واعظ اور نصیحت کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا، ثواب کی نیت سے مریضوں کا علاج کروانا۔ اور جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں تو ویسے ہی اگر یہ نیت ہو کہ ہم مریض کا بھلا کریں، فائدہ کریں، اس کو اچھا مشورہ دیں، تو یہ سب چیزیں بھی انسان کے لیے نیکیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ مویشیوں اور پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ اچھا سلوک ہر جگہ ہر موقع پر کرنے کی فکر رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب میں نے کوشش کی ہے کہ اگر ہر ایک انسان کے لسٹ میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں یہ تعین کرے کہ وہ کس کس طرح سے خیر کما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذو الحجہ کے ان تمام دنوں میں میکسیمم نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مطلوب مقصود یہی ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں سنت پر چلتے ہوئے اس اخلاص کے ساتھ وہ نیکیاں کر بھی سکیں اور اللہ کا وہ اجر و ثواب کما بھی سکیں۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہیں پر بھی اس پروگرام کو سن رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنا قرب اللہ ہمیں نصیب کر دے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری نفس کی پاکیزگی کو جو ہے وہ مشروط کر دے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں اور گناہ ہم سے ہوئے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ ذو الحجہ کے ہر لمحے کو اللہ ہمیں کمانے والا بنائے اور تکبیرات پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ اصیلا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنت ابراہیمی کی یہ یاد دہانی جو ہے اس کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔